وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واعلموا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا کون ہے، الذی یقرض اللہ قرضا حسنا جو قرض دے اللہ تعالی کو قرض حسن اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا بس اللہ تعالی بڑھا دے گا اس کے لیے کئی گنا زیادہ کرنا۔ واللہ یقبض ویبسط اور اللہ تعالی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، کم کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آج ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 اور 245۔ لیکن میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جو سورہ بقرہ کا 243 سے آگے تیسرا حصہ ہے، سورۃ البقرہ کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، جو کہ 44 آیتیں بنتی ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے دو مسئلے ذکر کیے ہیں جو سب سے اہم اور بنیاد ہے اور انسان کے نفس پر سب سے بھاری گزرتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل ہے کہ خرچ کرنا، انفاق جس کو کہتے ہیں کہ خرچ کرو۔ نمبر 2 ہے جہاد۔ یہ دونوں چیزیں نفس پہ بڑے بھاری گزرتی ہیں۔ اب یہاں سے اس کا ذکر فارغ ہے۔ ان دو مسائل کو آخر تک اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے کل ایک واقعہ بیان ہوا آیت نمبر 243 میں، دو واقعات کو اللہ نے تمہید بنا کر کے پھر جہاد اور انفاق کا ذکر فرمایا ہے۔ کل بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر ہوا، حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے کا۔ ان کو جہاد کا حکم ملا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، جہاد کرنے کے بجائے وہ جہاد سے بھاگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے طاعون کی بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اس واقعے کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ دے کہ اس تمہید کس طرح باندھ رہے، پہلے قتال کا ذکر فرما رہے اور پھر اس کے بعد انفاق کا ذکر فرما رہے۔ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو جہاد کے لیے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، ہتھیار ہے، باقی سامان ہے، ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو دونوں کا ذکر فرمایا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور لڑو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہ بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیں جہاد کے اصول ہے، لڑو کا مطلب نہیں ہم ادھر جا کے لڑنا شروع کر دیں۔ جہاد کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، پھر آگے جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ فرض کفایہ کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس مرکز ہو، قوت ہو، طاقت ہو، اور کوئی ایسی خاص قسم کی وہ نہ ہو، اور پھر اسلامی جو مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفہ ہے، وہ کہیں جہاد کرنے کے لیے لشکر روانہ کرے، تو وہ لشکر جب جاتا ہے تو اس کے 3 اصول ہوتے ہیں۔ دشمن کے پاس جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہے، طریقہ سمجھایا ہے کہ جب دشمن کے علاقے میں جائے رات کے وقت حملہ نہ کرے، بچوں کو نہ مارے، عام آبادی کو نہ مارے، خواتین کو نہ مارے، بوڑھوں کو بزرگوں کو نہ مارے، جو عبادت خانوں میں بیٹھ کے غلط طریقوں سے اپنی عبادت کر رہے ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ بس وہ ہے جو مد مقابل ہے، جو مقابلے میں ان کو مارے۔ لیکن اگر فرض کفایہ کی صورت ہے تو اس صورت کے اندر بھی جا کر ان کو پہلے کہے گا کہ بھائی آپ ایک کام کرو، اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ۔
اسلام قبول کرو۔ اگر وہ نہیں قبول کرتے تو دوسری صورت یہ کہ پھر ٹھیک ہے ہماری بالادستی کو قبول کرو۔ اور یہ دیکھو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، مت ہے کہ اس سوچ کے ساتھ امریکہ کی بدماشی دیکھو پاکستان پر ہلا سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے کام خوشی سے نہیں ہو رہے، ہماری فوج یا ہمارے سیاسی ادارے ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے بہت زیادہ، بین الاقوامی دباؤ ہوتے ہیں، یہ بیچارے حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کا نہیں، پورے عالم کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے چودھری ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو انہوں نے اپنی بالادستی قائم کی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے اسلام کا جب غلبہ ہوتا ہے، اسلام بدماشی نہیں کرتا لیکن اسلام اصول قائم کرتا ہے محبت کے ساتھ۔ تو پہلا یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو دوسرا بات ٹیکس ادا کرو اور وفادار رعایا کی حیثیت سے رہو۔ اگر وہ تسلیم نہ کرے تو تیسری شرط یہ ہے کہ پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ فرض کفایہ کی صورت میں ہے، اور اگر فرض عین ہو تو پھر تو ہر حال میں لڑنا ہے۔ اگر فوج ہے تو فوج لڑے گی، اگر فوج کی طاقت ہمت نہیں ہے تو ساتھ مسلمانوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے ملک پر یا کسی حصے پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، اب دشمن طاقتور ہے، ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی فوج ہے وہ کمزور ہے، یا جو مسلمانوں کی قوت ہے وہ کمزور ہے، تو پھر تمام مسلمانوں پر آہستہ آہستہ لازم ہوتے ہیں کہ مل کر کے اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے وہ لڑے۔ یہ پھر فرض عین ہو جاتا ہے، وہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جہاد کریں گے، خرچ کرو، اگر خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو خرچ کرو۔ اگر جہاد بالنفس کی، ایک ہے جہاد بالنفس کہ جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنا، نکلو جہاد کرو، اور ایک ہے جہاد بالمال، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ کبھی لڑنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن ان کو مال کی ضرورت ہے، جیسے مختلف جگہوں میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے پاس لڑنے والے مضبوط ہوتے ہیں لیکن بیچاروں کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ لیکن توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ جو آپ کے پاس وسائل اسباب ہیں، اس زمانے میں جہاد کے لیے تیاری کا حکم اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کہ دشمن کے مقابلے میں تیاری پکڑو، بندے ہوئے گھوڑوں میں سے اور قوت میں سے۔ تو ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا قوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قوت کس کو کہتے ہیں، یہ جہاد سے کیا مراد؟ آپ سب ممبر پہ بیٹھے فرمایا الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوت مار پھینکنے میں ہے، قوت مار پھینکنے میں ہے، قوت مار پھینکنے میں ہے۔ اب دیکھیں آج کل میزائل ہو رہی، یہ ہمارے جو جمہوری نظام اور یہ آپ ان کی باتیں کرتے ہیں نا ملک کی، یہ تو بیچارے ماتحت لوگ ہیں۔ جتنے عرب ممالک کی حکومتیں ہیں، یہ حکومت برطانیہ کے مرہون منت ہے۔ اسلام کو توڑا، خلافت عثمانیہ کو توڑا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا بنا کر کے یہ تمہارا ہو گیا، تمہارا، ہمارے وفادار رہو بس۔ اور ادھر بر صغیر کو توڑا، ہندوؤں کو مضبوط بنایا، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہمارے جو اصل آزادی کے مجاہدین تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھی، علماء مجاہدین جنہوں نے جیلیں بھری تھی، قربانیاں دی تھی، وہ تقسیم کی مخالفت کرتے تھے۔ پاکستان ہندوستان کی مخالفت نہیں، یہ تو ملک کے بن جاتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کو بٹھنا نہیں چاہیے، برطانیہ چلا جائے، یہ ہمارا ملک ہے، برطانیہ نے ہم سے چھینا ہے، ہندوؤں سے نہیں چھینا، برطانیہ نکل جائے پھر ہم ہندوؤں سے نمٹ لیں گے، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ لیکن برطانیہ نے سازش کیا کی، ٹکڑے ٹکڑے کر، اور ابھی بھی ان کے ماتحت ہیں۔ تو آپ کیا میزائل بنائیں گے؟ اور اگر آپ ایٹم بم بنا لیے بنا بھی اس کے پیچھے وہ قوت اور طاقت، وہ چیزیں نہیں ہیں، ہم ماتحت لوگ ہیں، بہت مشکل کام ہے۔
یہ بڑا ایمانی جذبہ ہمارے لیے پہلے نمبر پر ہے کہ ہماری تربیت ہو اور ایمانی جذبہ ہو۔ دیکھیں افغان کو آپ دیکھیں، بالکل قسمہ پرس لوگ ہیں، اور زمانہ ہو گیا کہ ہم نے جب سے آنکھیں کھولی حالت جنگ میں، برطانیہ کو انہوں نے بھگایا، روس کو انہوں نے شکست دی، امریکہ کو انہوں نے شکست دی، اس لیے کہ دیکھو ایمان کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں، کمزور ہے، طاقتور ہے، اچھا ایمان ہے، کمزور، لیکن لڑ رہے لگے ہوئے، ایک ان کی اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا دیکھو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ من ذا کون ہے، الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، اچھا قرض۔ اب اس کو قرض کیوں کہا؟ میں کسی غریب کو دے رہا ہوں، خاندان کو دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اس کو قرض کیسے کہا گیا؟ اللہ کا ہے سب کچھ، اور میں جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ قرض کیوں کہا؟ قرض اس لیے کہا کہ وقتی طور پر اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے اور تمہیں پابند کیا ہے کہ خود بھی استعمال کرو اور اللہ کی راہ میں بھی دو، غریبوں کو بھی دو۔ یہ جو تم اللہ کی راہ میں غریبوں کو دو گے اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، کئی گنا بڑھانا، زیادہ کرنا۔ اگر اللہ کی راہ میں دیں گے تو آگے انفاق کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہے، اللہ کی راہ میں دیں گے تو کم سے کم درجہ کتنا ہے؟ 1 روپے کا بدلہ 700 کے برابر ہے، 700۔ اور آگے فرمایا اللہ کی مرضی ہے، جتنا بڑا ہے، جتنا ایمان، اخلاص، اتباع سنت زیادہ ہو اتنا اجر بھی زیادہ ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں: ایمان، اخلاص، اتباع سنت، نبی کے طریقے کے مطابق، اور اخلاص ہو۔ تو جتنا اخلاص، ایمان زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا اگر اللہ کی راہ میں دو گے تو 700 کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور اگر عام غریبوں کو دیں گے، غریب خاندان میں غریب ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں غریب ہے، ان کو دو گے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 1 دو گے اللہ 10 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی کم کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ برکت دینا چاہے، اللہ بڑھانا چاہے، کبھی مال اتنا زیادہ ہوتا ہے، مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی بظاہر مال کم ہوتا ہے، اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔